بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی ہم اپنے لاہور کے صحافی دوستوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور آج ہم پاکستان کی جو سیاسی پوزیشن ہے آج کل ایک بہت اہم موقع پہ میں آپ سب سے بات کر رہا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مل کے نہ صرف بائی الیکشنز میں حصہ لیں گے، بوائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم ہر میدان میں، چاہے وہ بائی الیکشنز ہو چاہے وہ سینٹ الیکشنز ہو، ہم مل کے حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. اور اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے کہ ہم حکومت کو عوام کے جو دل کی آواز ہے، عوام کے جو مسائل ہیں ان سے واقف کرے اور ان کو ہر موقع پہ ہم لڑے. الحمدللہ جو یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سیاسی فیصلے ہوئے ہیں، ایک شارٹ ٹائم میں، اتنا کم ٹائم میں پورا حکومت کا جو پوزیشن ہے اس کو پورے ملک کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے. بائی الیکشنز آپ دیکھیں، ملک کے ہر کونے میں بائی الیکشنز ہوئے ہیں اور حکومت کو بری طرح شکست ملی ہے، ہارے ہیں. اور ڈاسکا کا جو بائی الیکشن ہے اس میں جس طریقے سے وہ وائلنس کو استعمال کر کے، ان کے پرانے ہتھ کنڈے کو استعمال کر کے دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی ایکسپوز ان کو کیے ہیں. اور پورے ملک میں یہ پیغام گیا ہے کہ پاکستان کے عوام حکومت کے ساتھ نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے. ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کے، میاں محمد شہباز شریف صاحب کے، مولانا ہمارے سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو جمہوری سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے مل کے ایک یونائٹڈ کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسلام آباد کے سینٹ سیٹ کا الیکشن میں ہمارا پی ڈی ایم کا جوائنٹ امیدوار بھی بنایا ہے. ہم نے کسی بھی میدان نہیں چھوڑا ہے. ہم نے نیشنل اسمبلی کا میدان کو، جہاں کم توجہ دیا جاتا تھا، اور ہمارا تنقید بھی یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان کی بالادستی ہو، ملک کے فیصلے پارلیمان میں ہوں. تو شکر الحمدللہ اس پی ڈی ایم کی فیصلہ کی وجہ سے ہم نے اب سے ہی وہ جنگ جیت لیا ہے، اور ہمارا کردار کی وجہ سے حکومت نے صحیح 3 سال بعد اب پتہ لگ گیا ہے ان کو کہ ان کے کوئی ایم این ایز بھی ہے، ان کا کوئی اتحادیوں بھی ہے، وہ ہر کسی کے پاس پہنچ رہے ہیں. شاید ان کا عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش اب کر رہے ہیں، ان کے دکھ درد، ان کے مسئلے اب سننے کو تیار ہے. تو یہ جمہوریت کا خود بخود جمہوریت کی ایک فتح ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم کم ووٹس کے ساتھ میدان میں آ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم جنگ میں ہمارا تعداد بظاہر نظر ایسے آتا ہے کہ کم ہے، لیکن کم تعداد سے ہم حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی سینٹ الیکشنز جمہوریت کی جیت ہوگی، جمہوریت کی امیدواروں کی جیت ہوگی، اور یہ جمہوریت کا بحالی کا جو پاکستان کا چیپٹر ہے، ایک بار پھر وہ جمہوریت کا بحالی کا کہانی شروع ہو جائے گی یوسف رضا گیلانی کے سینٹ الیکشن کے جیت کے بعد. تو میں ایک بار پھر اپنے سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے قیادت کو، سارے جماعتوں کو شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنا جوائنٹ اسلام آباد کا کینڈیڈیٹ کا فیصلہ لے لیا ہے. الحمدللہ ہم سب مل کے لڑ رہے ہیں. مارچ 3 کو الیکشن ڈے ہیں، اور پھر مارچ کے آخر میں مارچ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی.
وہ جمہوریت کا سفر جس کے لیے ہم سب دن رات جدوجہد کر رہے ہیں، اس سفر کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے عوام کو کہہ رہے ہیں، حکومت کے ممبرز کو کہہ رہے ہیں، ان کا اتحادیوں کو کہہ رہے ہیں، اپنے ممبرز کو کہہ رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں کہ اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. ہم آپ سب کا شکر گزار. ون بائی ون پلیز. سینٹ تک پہنچی ہیں، اس کو ڈرائیو نو ڈاؤٹ پیپلز پارٹی نے کیا اور بہت سی مشکلات بھی آئیں، اسپیڈ بریکر بھی آئے، لیکن آپ بڑے سنبھال کے یہاں تک لے آئے ہیں. اب تمام پی ڈی ایم آپ کے ساتھ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مارچ سے پہلے کوئی تحریک عدم اعتماد والی بھی چیز آئے گی، اور کیونکہ گیلانی صاحب جو ہے اس وقت حکومت مشکل میں ہے ان کے امیدوار کے وجہ سے؟ جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے، ہم سب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے جو جماعتیں ہیں، ہم سب ساتھ ہیں. آج سے ساتھ نہیں ہے، سینٹ الیکشن سے ساتھ نہیں ہے، سینٹ الیکشن سے پہلے سے ساتھ تھے، سینٹ الیکشنز کے دوران بھی ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی سینٹ الیکشنز کے بعد بھی ہم ساتھ رہیں گے. آپ نے عدم اعتماد کی بات پوچھا ہے. عدم اعتماد تو اب ہم اس فیز میں نہیں ہیں، وہ بات سینٹ الیکشن کے بعد ہم پی ڈی ایم کے اندر اس کا اسٹریٹجی اور ہمارا لانگ مارچ کی اسٹریٹجی کی بات ہو سکتا ہے. اس وقت ہم سینٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم صرف سینٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا امید ہے کہ سینٹ الیکشنز میں ہم اچھا ریزلٹس قوم کے سامنے لے کر آئیں گے. بلاول صاحب یہ فرمائیے گا، آپ جو ہیں بہت زیادہ، آپ اور گیلانی صاحب دونوں بہت زیادہ کانفیڈنس دکھائی دے رہے ہیں، بڑی جو ہے خوش دکھائی دے رہے ہیں. جہانگیر خان ترین کے حوالے سے مشہور تھا کہ ان کا جہاز اڑا کرتا تھا اور معاملات تبدیل ہو جایا کرتے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی جہانگیر خان ترین کا جہاز اڑے گا یا درمیان میں ہی رہے گا؟ سر، ہم تو جہاز کے ساتھ اور دوسرے طریقہ کار میں شاید مقابلہ نہ کر سکتے ہیں. ہم جمہوری بنیادوں پہ مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو بھی ہمارا اب اس الیکشن کے لیے جو کانسٹیٹیوئنسی ہے، جو ہمارے ووٹرز ہے، وہ ممبران اسمبلی ہے، وہ ممبران نیشنل اسمبلی ہے، اور ہم سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ جمہوریت چلے، پارلیمان چلے، پارلیمان اپنے لیے بہتر فیصلے لے، اور پارلیمان ہی اس ملک کے عوام کے مسائل کا حل نکالے. اور اب ہمارے کانسٹیٹیوئنسی، ہمارے ووٹرز کے سامنے دو آپشنز ہیں. یا وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے امیدوار کے ساتھ دے سکتے ہیں. ہمارے امیدوار یوسف رضا گیلانی صاحب ہے، جو اس ملک کا وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے، اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، جب بھی پاکستان کا پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوتی ہے، تو ہم پارلیمان کا احترام کرتے ہیں، ممبرز کا بھی احترام کرتے ہیں، اور عوام کے مسائل پارلیمان کے ہی تھرو حل کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب گیلانی صاحب وزیر اعظم ہوتا تھا، وہ اپوزیشن کے ممبرز کو بھی، حکومت کے ممبرز کو بھی، ان کے سوال کو جواب دے، پارلیمان میں آ کے وہاں تھے، ہر کسی کو عزت دیتا تھا، ہر کسی کا آپ سے بات کرتا تھا، اور ہر کسی کا سنتا تھا. ایک لیڈر آف دا ہاؤس کا کام ہوتا ہے، because you are the leader of that entire house, not just your political party. تو اب ان ممبرز کے سامنے یہ چوائس ہے کہ کیا آپ کو ایک جمہوری آپشن چاہیے جو آپ کی اپنی بہتری کے لیے، اپنا ہاؤس کی بہتری کے لیے یہ آپشن ہے، یا آپ کو پی ٹی آئی ایم ایف کا جو امیدوار ہیں، جو ہم نے بھی دیکھا ہے، اس حکومت نے بھی دیکھا ہے، وہ ہمارے حکومت کے دور میں ممبرز کا فون کا جواب نہیں دیتا تھا، تو آج بھی ایسی ہی سلسلہ ہو رہا ہوگا. تو یہ سٹارک آپشن ہے پاکستان کی پارلیمنٹیرینز کے لیے، ایک سٹارک آپشن ہے کہ آپ چوز کریں، آپ ٹیکنوکریٹ چاہتے ہو یا جمہوریت چاہتے ہو. اور یہ امتحان ہے ہمارے ممبران اسمبلی کے لیے کہ کیا اب ملک کے عوام کے ایکسپیکٹیشنز پہ آپ اپنا ووٹ ڈالیں گے، یا عمران خان
कि खौफ की वजह से आप अपना वोट डालें। एक मिनट आजम साहब चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि आपकी कौमी असम्बली में नशिस्तें पूरी नहीं हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर इलेक्शन लड़ते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि आपके मेंबर्स पूरे नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप उस प्रोसेस के थ्रू उनको जितवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप भी किसी ज़माने में बुरा कहते थे। आप कहते थे कि आप गैर जमहूरी तरीके से इस गवर्नमेंट को नहीं गिराएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत का मतलब है PTI हुकूमत का अपनी ही हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद। तो आप भी तो वही प्रोसेस पे जा रहे हैं। नहीं, मैं तो हमेशा जमहूरियत की बात करता हूँ, हमेशा पार्लियामान की बात करता हूँ, और जमहूरियत और पार्लियामान ही वो मैदान है जहाँ हम लड़ सकते हैं। और हमारा ये ख्याल है कि आप किसी मैदान को ना खुला छोड़े, तो हम ये फाइट उनको अपने असेंबली में एक सेनेट इलेक्शन का हम फाइट वो लेके जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर हुकूमत तब्दील हो जाए तो वो जमहूरी तरीके से ही हो। इमरान खान की ये रवायत रहा है, जो अब जहाज़ का बात हो रहा था, नैब को इस्तेमाल करके अपोजिशन को गिरा। अपोजिशन तो क्या, अपोजिशन के साथ तो इमरान खान ने नैब को इस्तेमाल किया है और वो डिक्टेटोरियल टैक्टिक्स पे इस्तेमाल किया है। उसने अपने मेंबर्स के खिलाफ और अपने इत्तेहादियों के खिलाफ भी यही रवायत अपनाया है, और थोड़ी देर के लिए इस किस्म का तरीक़ाकार चल सकता है, मगर आखिर आप सब जानते हो कि अगर इस मुल्क को चलना है, अगर इस मुल्क ने तरक्की करना है, तो हमने जमहूरी अंदाज में सब मिलके इस मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालना है। हमारा कहना ये है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कहना ये है कि जमहूरी तरीके से जमहूरी जमातों के साथ अवाम के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मसाइल हल कर सकते हैं। हमें अवाम की ख्वाहिशात पे चलना चाहिए, किसी के दूसरे के प्रेशर्स की वजह से, उनकी वजह से नहीं चलना चाहिए। तासुर है वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। एक तासुर ये भी है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपना वजन जो है PDM के पलड़े में डाल दिया, इसकी वजह से इमरान खान को मुसलसल शिकस्त आ रही है। आपको क्या लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है अगर आपके साथ है? अगर आपके साथ है तो फिर ये जमहूरी तो नहीं होता। पहले दिन से, आज से नहीं, 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जिद्दोजहद रही है कि हम चाहते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशंस इम्पार्शल रहे। हम चाहते हैं कि हर इदारा अपना अपना काम करे, और इसी में पाकिस्तान की तरक्की है, इसी में पाकिस्तान की मुस्तकबिल है कि हर इदारा अपना अपना काम और अपना अपना दायरा में रह के काम करे। और हम खुश होते हैं जब ऐसे चलता है, हम खुश होते हैं जब हर इदारा अपना काम करते हैं। हमने कभी नहीं, ना कल ना आज, किसी इदारा से गैर जमहूरी सपोर्ट मिला है। हमारा जो प्रेयर, जैसे अदालत में कहते हैं, आपका जो प्रेयर होता है वो ये है कि इदारे न्यूट्रल हो। और अगर सेनेट इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में आज तक बज़ाहिर आप कह रहे हो, दूसरे को ऐसे लग रहा है कि इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं, तो न्यूट्रल किरदार को हमें वेलकम करना चाहिए, उसी अंदाज के साथ जैसे हम तनकीद करते हैं जब किरदार न्यूट्रल नहीं होता। जावेद फारूकी साहब, हम हुकूमत के ये नाजायज़, नालायक और नाअहल के हुकूमत के ख़िलाफ़ पहले दिन से अपने कोशिश में लगे हुए हैं, और अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हम हर मैदान पे इस हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, चाहे वो सेनेट इलेक्शंस हो, और चाहे वो पाकिस्तान के सरके हो, जुलूस हो, जलसे हो, लॉन्ग मार्च हो, रैली हो। और हम इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को टफ टाइम देते रहेंगे जब तक हम अपना मकसद में कामयाब नहीं होते हैं और इस नाजायज़ हुकूमत को
گھر بیچ کے ایک عوامی حکومت منتخب کرے جو عوام کے مسائل حل کر سکے. جی ملک صاحب سینٹ اوپن الیکشن کے حوالے سے جب مسلم یونین اور پیپلز پارٹی مخالفت کرتی ہے تو یہ چیز لاجک سمجھ نہیں آتی, آپ کے پاس کوئی جواز بھی نہیں ہے اور بیساکھی جمہوریت آپ کے سامنے. سر ہمارا کیا جواز نہیں ہے, ہم تو آئین اور قانون اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم آج بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل ہو, یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور پیپلز پارٹی کے لیے بہتر ہوگا. لیکن اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کا کسی بھی کسی دوسرا ادارہ غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے ہم سب پہ مسلط کی جائے تو وہ آئین کے برعکس ہوگا, جمہوریت کے تقاضے کے اندر نہیں ہوگا. قانون سازی کا آپ سینئر صحافی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اگر قانون میں تبدیلی لے کر آنا ہے یا آئین میں تبدیلی لے کر آنا ہے, وہ پارلیمان ہی وہ جگہ ہے جہاں قانون سازی ہو سکتی ہے. ہمارا امید ہے کہ جیسے ہی سینٹ الیکشنز ختم ہوتے ہیں ہم براڈر الیکٹرل ریفارمز پہ قانون سازی کر سکتے ہیں. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کو آئین میں ترمیم کرنی ہو تو آپ آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کے لیے نہ کسی پارٹی سے رابطہ کرتے ہیں, نہ پارلیمان کا کمیٹی پروسیس سے دوسرے پارٹی کے رائے لیتے ہیں, نہ آپ پارلیمان کے تھرو پاس کروانے چاہتے ہیں. آپ کسی چور دروازوں سے اپنا مرضی پورے ملک پہ مسلط کرنا چاہتے ہو. آپ کبھی الیکشن کمیشن کے کندھوں پہ بندوق چلانا چاہتے ہو, کبھی آپ سپریم کورٹ کے کندھوں پہ بندوق چلانا چاہتے ہو. ایسے ہم امید رکھتے ہیں کوئی آپ کو حکومت کو اجازت نہیں دیں گے. ہم جانتے ہیں کہ جیسے الیکشن کمیشن بھی انشاءاللہ تعالی آئینی, جمہوری اور قانونی راستہ اپنائے گا, ویسے ہی ہمارا جس نے بہت سے محنت کی آزاد عدلیہ کو اس ملک میں لے کر آنے کے لیے, وہ بھی ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا فیصلے دیں گے. اگر ایسے ہوگا تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق ہوگا اور یہ سارے پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. آپ نے بات کی کہ ہم پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تھا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا, تو کیا آپ حکومت کو گھر بھیجنے کے مشن سے آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ اور یہ بھی ساتھ میں ایڈ کر دیجیے گا کہ مریم نے کہا ہے کہ جسٹا کا ایجنسیاں ملوث تھی, تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ایجنسیاں ملوث تھی؟ جہاں تک یہ آپ کہہ رہے ہو, ویری پارٹ آف یور کوشچن از, اس پہ میں وانٹ ٹو کلیئرفائی, پی ڈی ایم کی طرف سے یہ ایسے کوئی نہ پریشر تھا نہ کہنا. میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ صحافی دوستوں کا خواہش تھا اور وہ میڈیا پہ زور شور سے پروپیگنڈا کرتے تھے کہ بائی الیکشن سے بوائیکاٹ کرو ورنہ آپ جمہوری پسند نہیں ہو, سینٹ سے بوائیکاٹ کرو ورنہ آپ جمہوری پسند نہیں ہو, سارے کے سارے ایوانوں سے استعفیٰ دو ورنہ آپ جمہوری نہیں ہو. ان کو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے جمہوریت کی سیاست کر رہی ہے. جیسے ہم آپ کو صحافت نہیں سکھاتے ہیں, آپ ہمیں سیاست نہ سکھائیں. ہر جیت اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتی ہے, ہر جیت اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن آپ نے اپنا بھرپور کوشش کرنا ہے, مسلسل کوشش کرنا ہے. try and try again until you succeed. انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش, ہمارا کنسسٹنسی, ہمارا موقف وہی رہے گا. ہم ہر صورتحال کا مقابلہ کریں گے, سیاسی لڑائی کریں گے, سیاسی لڑائی سیاسی میدانوں میں کریں گے, اور سیاسی لڑائی کا انشاءاللہ تعالی سیاسی حل ہوگا جو عوام کی مسائل جو اس وقت چل رہے ہیں, جو آپ کو ہر کسی کو پریشان کر رہا ہے, چاہے وہ مہنگائی ہو, تاریخی مہنگائی, تاریخی بے روزگاری یا تاریخی غربت ہو, جس نے پاکستان کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار, چاہے آپ انفلیشن کی بات کریں تو پاکستان پورے ریجن میں انفلیشن میں سب سے آگے ہیں. ہمارا انفلیشن ریٹ تو افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی آگے ہیں. آپ معاشی ترقی کی بات کریں تو ہم سب سے پیچھے ہیں. ہم پہلی بار ہمارے تاریخ میں نیگیٹو گروتھ میں ہیں, اور افغانستان اور بنگلہ دیش ہم سے آگے ہیں.
یہ بے روزگاری، یہ مہنگائی اور یہ غربت ہر پاکستانی کو اس وقت پریشان کر رہا ہے. ہم نے ان کو بچانا ہے، اور ان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے چاہے وہ سیاسی فیصلے ہو، چاہے وہ معاشی فیصلے ہو، وہ ایک آزادانہ پارلیمان خود کرے تو ان کے مفاد کے ہم فیصلے کریں گے. جب اس قسم کا ناجائز، نالائق، نااہل کٹپتلی ہم پہ مسلط کیا جاتا ہے تو پھر ہر پاکستانی کو یہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. ہر پاکستانی کو ان کا نالائقی، نااہلی اور بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. اپنا بجلی کے بل میں، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کا بل میں، اپنا گیس کی بل میں، یا آپ ان کا نالائقی کا بوجھ اٹھا رہے ہو. اور ہمارا کوشش یہ ہے، ہمارا دن رات کی کوشش یہ ہے کہ ایسا حکومت بنے، ایسا عوامی حکومت بنے جو عوام کے لیے وہ بوجھ اٹھائے اور عوام کے لیے بوجھ نہ بنے. تھینک یو. آپ کا ہو گیا جی. لاسٹ نو ڈائلاگ. اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت کا طریقہ کار ہے آپ کو اس پہ اختلاف ہے، ورنہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اسٹوڈنٹ کہ ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ الیکشنز میں جو غلط طریقہ کار ہے وہ نہ ہو، اور جو صحیح طریقہ کار ہے وہ استعمال کیا جائے. جہاں تک اوپن بیلٹ ہے، سیکریسی آف دا بیلٹ تو آپ کہیں نہیں چیلنج کر سکتے. قانون سازی، ڈبیٹ، اس پہ بات چیت ضرور ہونا چاہیے کہ ہم کیسے اس عمل میں بہتری لے آ سکتے ہیں. سینٹ نے دا سینٹ آف پاکستان، فیڈرل ہاؤس نے ایک کمیٹی آف دا ہول بنایا تھا جس میں ایک یہ تجویز، جہاں تک ٹریسبل بیلٹ ہے، یہ تجویز ضرور آیا تھا. اگر ہم نے اس پروسیس کو بہتر کرنا ہے، اگر ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا یہ شیک یا کسی اور شیک کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف جمہوری طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف پارلیمانی طریقہ کار سے ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف ڈائیلاگ سے ہو سکتا ہے، وہ اس فورم کے تھرو ہو سکتا ہے جو لیگل اور قانونی فورم ہو. ہمارا پی ٹی آئی کا اعتراض یہ ہے کہ وہ شروع دن سے کوئی جمہوری روایہ رکھتے ہیں، نہ وہ طریقے سے کوئی حل نکالنا چاہتے تھے. وہ صرف اور صرف اپنی مرضی کے لیے گیم کے درمیان، گیم کے پروسیس میں آپ گیم لڑ رہے اس وقت وہ رولز چینج کرنا چاہتے تھے اپنا فائدہ کے لیے. کسی نے نوٹس نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا. جب چیئرمین سینٹ کو ہم نے تبدیل کرنے کی کوشش کی اور غلط روایہ استعمال کیا گیا تب کسی نے اعتراض نہیں کیا. جب ان کا ہار اب نظر آ رہا ہے، وہ ہر ان کا پریشانی آپ کے سامنے ہے، ان کا بھکلاٹ آپ کے سامنے ہے. وہ تو اپنے ووٹرز کے پاس، کنسٹیٹیوئنٹس کے پاس تو جائیں، وہ ہر دوسرا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے کہ ہمیں کوئی غیر جمہوری سپورٹ ملے. انشاءاللہ تعالی ان کو کوئی غیر جمہوری سپورٹ نہیں ملے گا. ان کو عوام کی طاقت پہ یہ الیکشن لڑنا پڑے گا، جیسے ہم عوام کی طاقت پہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور جب عوام کی طاقت پہ الیکشن لڑا جاتا ہے تو کٹپتلی ہارتے ہیں. ایک ایک کر کے بات کریں نا، اس طرح تھوڑا ہوتا ہے. آپ لوگوں کا بھی جو پی ایم میں اتحاد ہے، اگر اس کی وجہ سے ہو کہ آپ کی خواہش نہیں ہے کہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہو، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو آپ ذمہ داری قبول کریں گے؟ نون لیگ کرے گی، آپ کا پورا اتحاد کرے گا، ہو ول بی ہیلڈ ریسپانسبل؟ وہی غیر جمہوری ایکٹ کے لیے وہی رسپانسبل ہوں گے جنہوں نے غیر جمہوری ایکٹ کیا. کوئی اور اس غیر جمہوری ایکٹ کے لیے ذمہ دار تو نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کل، نہ آج اور نہ پرسوں ہم کبھی کوئی غیر جمہوری ایکٹ کریں گے، اور ہر جو آدمی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے جو غیر جمہوری ایکٹ کرتے ہیں ان کو ہم تنقید بھی کریں گے، ان کو ہم عوام کے سامنے ایکسپوز کریں گے. جہاں تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اتحاد ہے، ہمارا شارٹ ٹرم گول ہے، ہمارا لانگ ٹرم گول ہے. ہمارا شارٹ ٹرم گول ہے کہ اس کا پٹ کو ہم نے
ہٹانا ہے، اس کے حکومت ختم کرنا ہے، یہ غیر جمہوری طریقے سے ناجائز حکومت بنا ہے اور عوام مصیبت میں ہے۔ ہمارا لانگ ٹرم گول یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے، جمہوری ادارے کے بالادستی کے لیے کام کرنا ہے اور محنت کرنا ہے کہ پاکستان کے عوام ہی پاکستان کے فیصلے لیتے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔